وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل خوب نکوهش زینت یا تزئین زینت یا تزئین یعنی سجنا سورنا ہے سجنے سورنے کی مذمت نکوہش یعنی مذمت منع کرنا روکنا تزئین کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے زینت دینا سجانا ٹھیک ہے مولانا زینت یعنی سجنے سورنے کی نکوہش خداوند متعال نے زمین و آسمان میں مختلف قسم کی زینتوں کو رکھا ہے آسمان کو اللہ نے چاند اور سورج کے ذریعے سے ستاروں کے ذریعے سے سجایا ہے زینت بخشی ہے زمین کو مختلف قسم کے درختوں سے پھلوں سے پھولوں سے پہاڑوں سے دریاؤں سے زینت بخشی ہے اللہ نے نظام ہستی کو سجایا ہے سنوارا ہے انسان بھی فطری طور پر زیب و زینت کو پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے باطنی طور پر قلبی طور پر انسان کے اندر بھی زیب و زینت کی طرف رغبت اور میلان پایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے کیونکہ زیب و زینت ایک فطری چیز ہے باطنی طور پر قلبی طور پر انسان زیب و زینت کو پسند کرتا ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے اسی لیے زیب و زینت کی طرف انسان حرکت کرتا ہے اسے کشف کرنے اس کے استخراج کرنے اور اس سے بہرہ مند ہونے اس کے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں زینت پیدا ہو سکے زینت کی جتنی چیزیں ہیں مولانا اسے کشف کرنے اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں زیب و زینت پیدا ہو سکے خداوند متعال زینتہا گوناگونی خداوند متعال نے مختلف قسم کی خوبصورتی مختلف قسم کی زینتوں کو در زمین و آسمان زمین اور آسمان کے درمیان قرار دادے رکھی ہے نظام ہستی را اور کائنات کے نظام کو بے زیباہائی فراوانی بہت ساری خوبصورتی کے ذریعے آراستے سجایا ہے علاقے و میل بے زیبائیہا و زینتہا زینتوں اور خوبصورتی کی طرف انسان کا جو رجحان ہے انسان کا جو میلان ہے انسان جو چاہت اور الفت رکھتا ہے زیب و زینت کی طرف در نہاد انسان قرار دادے اس کو بھی اللہ نے انسان کے وجود میں رکھا ہے یعنی انسان کے وجود میں اللہ نے تمام زیب و زینت کی محبت اس کی چاہت رکھی ہے کہ ان میل درونی یہ جو باطنی چاہت ہے باطنی چاہت یعنی وہ فطرت مولانا یہ جو باطنی رجحان یہ جو باطنی چاہت اور فطرت ہے سرمایہ اولی یہ بشر یہ انسان کا ابتدائی اور اولیہ سرمایہ ہے یہ اس کی ابتدائی دولت ہے کہ جو برائے حرکت بسوء کشف و استخراج زیورہا کہ جو مختلف قسم کے زیورات کو اخراج کرنے اور اس کو کشف کرنے کی طرف حرکت دیتا ہے بہرہ مندی از زیبائیہا و ایجاد تحول در زندگانی بشر می باشد اور ان زیورات سے بہرہ مند ہونے اور زیبائی اور خوبصورتی کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے اس سے بہرہ مند ہونے کے لیے انسان کی زندگی کے اندر ایک تحول ایک تبدیلی ایک انقلاب پیدا کرتا ہے چونکہ باطنی طور پر چونکہ فطری طور پر انسان
زیب و زینت کو پسند کرتا ہے، یہ اس کا ابتدائی سرمایہ ہے کہ جو انسانوں کو ہر قسم کے زینت دینے والی چیزوں کو کشف کرنے، ان کے استخراج کرنے اور ان کے استعمال کرنے کی طرف حرکت دیتا ہے، تاکہ انسان کی زندگی میں مولانا ایک تحول پیدا ہو، پہلی والی حالت سے نکل کر کے اس سے بہتر اور اس سے خوبصورت حالت میں آتی۔ ظاہر سی بات ہے جو زیورات آج ہمارے پاس نہیں ہے، آج جب ہم مجھے کشف کر لیں گے اور پھر جب اس کا استعمال کریں گے تو ہماری خوبصورتی پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی باطنی اور فطری زیب و زینت کی طرف میل و رجحان کی وجہ سے انسان مسلسل زیب و زینت کے کشف اور استخراج میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، تاکہ نئے نئے زیور آلات کو کشف کرے، اسے نکالے جہاں سے بھی ملے اور پھر اس کا استعمال کرے، تاکہ اس کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو، پہلے جو خوبصورتی تھی اس خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو سکے۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ چنانکہ بہری مندی از این لذتها نی سختی کار و پیمودن فراز و نشیب های زندگانی را برای آدمی آسان می کند۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ یہ بہرے مندی اگر انسانوں کو یہ زینت کی چیزیں، یہ زیورات حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتا ہے تو اس سے ایک لذت حاصل ہوگی انسان کو، اور زندگی کے اندر جو نشیب و فراز ہیں، زندگی میں جو مشکلات ہیں، ان کو یہ چیزیں کیا کریں گی؟ کم کر دیں گی۔ چنان کے بہرے مندی از ان لذتها، ان لذتوں سے بہرے مند ہونا، ان لذتوں سے فائدہ اٹھانا، جیسا کہ سختی کار، کام کاج کی جو مشکلات ہیں، وہ پیمودن فراز و نشیب های زندگانی، انسان کی زندگی میں جو نشیب و فراز آتے ہیں، جو اچھے برے حالات آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو، ان لذتوں سے بہرے مندی، ان لذتوں کا استعمال برائے آدمی آسان می کند، انسان کے لیے سہل کر دیتی ہیں۔ اگر ان زیورات کے استعمال سے انسان کو لذت حاصل نہ ہوتی، اگر انسان ان لذتوں سے بہرے مند نہ ہوتا تو جو کام کاج کی سختی ہے، جو زندگی کے نشیب و فراز ہیں، وہ مشکل کے مشکل رہتے ہیں، لیکن ان لذتوں سے بہرے مندی کی وجہ سے کام کاج کی سختیاں کم ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ بے ہمین دلیل خداوند متعال اصل وجود زینتها و بہرے مندی از آنها را ستائش کرتے، اسی دلیل کی بنیاد پر خداوند متعال نے اصل وجود زینتها و بہرے مندی از آنها را، وجود زینت اور اس سے بہرے مندی کی اصل کی، قاعدے قانون کی ستائش کر دیا، تعریف کی ہے۔ خداوند متعال نے مولانا اصل زینت کی اور اس زینت سے بہرے مند ہونے، اس زینت کے استعمال کرنے اور زندگی میں بروئے کار لانے کی تعریف و تمجید کی ہے، ستائش کی ہے۔ کس طریقے سے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے میرے حبیب کہہ دو کہ کسی زینت ہے الہی را، کس شخص نے خدا کی دی ہوئی زینتوں، خدا کی قرار دی ہوئی زینتوں کو برائے بندگان خود آفریدے، چه کسی زینت الہی را کہ برائے بندگان خود آفریدے، کس شخص نے الہی زینتوں کو، کہ جن زینتوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے،
وہ روزی ہے پاکیزے را، اور پاک و پاکیزہ روزی دی ہے، حرام کرتے حرام کیا ہے۔ اللہ نے یہ تمام زینت کی چیزیں اور تمام پاکیزہ چیزیں اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، تاکہ اس کا بندہ پاک و پاکیزہ رزق سے اور زینت والی چیزوں سے بہرے مند ہو اور اپنی زندگی کو کیا ہے خوبصورت بنائے۔ لہذا کس شخص نے کہا کہ زینت کی چیزیں حرام ہیں؟ کس شخص نے کہا کہ رزق پاکیزہ حرام؟ بیگو میرا حبیب کہہ دو چھ کسی کس شخص نے زینت ہائے الہی را، خدا کی زینتوں کو، یعنی جو زینتیں اللہ نے بنائی ہیں، جن چیزوں کو خوبصورتی کا سبب بنایا ہے، برائے بندگان خود آفریدے، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس شخص نے خدا کی زینتوں کو، کہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، وہ روزی ہے پاکیزہ اور طیب و طاہر رزق حرام کر دیا۔ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو حلال کیا ہے۔ اللہ کو حرام کرنا ہوتا تو پیدا نہ کرتا، یا پیدا کیا تھا تو خود خدا اعلان کرتا، کیونکہ اللہ نے تمام حلال اور حرام چیزوں کو مشخص کیا ہے، معین کیا ہے، ان کے احکام و دستورات بیان کیے ہیں۔ اگر زینت کی چیزیں بندوں پر حرام ہوتی تو خود خدا بند متعال اس حرمت کا اعلان کرتا۔ شاید کچھ لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے یہ کہا ہوگا کہ یہ زینت کی چیزیں حرام ہے، تو آیت اتری ہوگی کہ بھئی اللہ نے تو ان زینت کی چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے خلق کیا ہے، کس نے حرام کیا جو تم کہہ رہے ہو کہ حرام ہے؟ اما انچه نکوہی شده سرگرم شدن به این زینت ها و غفلت از یاد خود۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زینتیں حرام نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ زیور آلات، زینت کی چیزیں، آراستگی کی خوبصورتی ایجاد کرنے والی، خوبصورتی کو بڑھانے والی جو چیزیں ہیں، وہ مولانا حرام نہیں ہے، اور نہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، بلکہ ان کی تو تعریف کی گئی ہے۔ ہاں البتہ انسان ان زینتوں میں اتنا کھو جائے کہ خدا سے غافل ہو جائے پھر تو برا ہے۔ پھر مولانا وہ قابل نکوہش ہے، قابل سرزنش ہے۔ زینتیں حرام نہیں ہیں، زینتوں میں کھو کر کے خدا کی یاد سے غافل ہو جانا بری بات ہے۔ اما انچ نکوہش شدے، لیکن جس کی نکوہش کی گئی ہے، جس کی سرزنش کی گئی ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، وہ سرگرم شدن بے ان زینتہا، ان زینتوں میں مصروف و مشغول ہو جانا، بغفلت از یاد خدا بندس، اور خدا مند متعال کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ اگر زینتیں کرنے کے بعد آلات زینت کا استعمال کرنے کے بعد آپ غافل نہیں ہوتے، خدا کی یاد اگر آتی ہے، خدا کی یاد باقی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے، حلال ہے، استعمال کیجئے۔ لیکن جو زینت کی چیزیں تمہیں اپنے آپ میں اس طریقے سے مصروف و مشغول کر دیں کہ یاد خدا سے غافل ہو جاؤ، تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ سمجھ؟ اب اس چیز کو خاص طور سے مولانا ہے نا، انسان کی زندگی کا جو ایک حساس موقع ہے، اور جس موقع پہ سب سے زیادہ زیب و زینت اور آراستی کی طرف توجہ دی جاتی ہے، وہ شادی کا موقع ہوتا ہے نا؟ اور اس موقع پہ زیب و زینت کی طرف ایک خاص توجہ ہوتی ہے، اور اس کا ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ زینت کے لیے، سجاوٹ کے لیے بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ زینت کیا ہے، اتنا غافل کر دیتی ہے کہ پھر خدا کی یاد نکل جاتی ہے۔ وضو کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ 10,000 20,000 ہم نے خرچ کیے ہیں،
ایک دو رکعت نماز کے لیے ہیں مولانا اپنی سجاوٹ کو اپنی زینت کو برباد کرے. چلو ایک وقت کی نماز ہی کی تو بات ہے. وقت چلے تو بہر صورت اللہ نے کائنات کو ہر طریقے کی زینت ہر طریقے کی خوبصورت چیزوں سے سجایا ہے. انسان کے دلوں میں بھی زینت اور خوبصورتی کی چاہت رکھی ہے اور یہ خوبصورتی کی زینت کی چاہت انسان کو مولانا لے جاتی ہے کیا زندگی کی خوبصورتیوں کی طرف. انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اسی رجحان باطنی کی وجہ سے انسان کیا ہے زینت اور خوبصورتی کی چیزوں کو کشف کرنے استخراج کرنے اور اس سے بہرے مند ہونے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے زینت کی اور زینت کی چیزوں کو مباح قرار دیا ہے اس کی تعریف کی ہے. لہذا آپ زینت کیجئے زینت کو پسند کیجئے زینت کو کشف کیجئے زندگی میں زینت سے لطف اٹھائیے کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہر زینت قابل تعریف نہیں ہے. ایک زینت ہے جو قابل مذمت ہے. کون سی زینت ہے مولانا؟ وہ زینت جو انسان کو یاد خدا سے غافل کر دے. دنیا کی رنگینیوں میں اس طریقے سے انسان کھو جائے کہ کائنات کی سجانے والے یاد ہی نہ آئے. کائنات کو زینت دینے والے اور ان زینت کی چیزوں کو پیدا کرنے والے کی یاد ہی نہیں انسان کو آئے. وہ زینت قابل مذمت ہے. چلے یہاں تک رہیں.